السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. پروگرام لمحہ فکریہ میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بطور رکن قومی اسمبلی نااہلی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی فارغ کر دیا. سینٹ الیکشن کے لیے نون لیگ کی ٹکٹوں کی تقسیم سمیت نواز شریف صاحب کی جانب سے کیے گئے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے کیے گئے تمام فیصلوں کو ان کو رد کر دیا جائے اور وہ تمام فیصلے جو انہوں نے کیے تھے ان کو نہ مانا جائے. ایک بہت بڑی پیش رفت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نواز شریف صاحب کو اپنے عہدے سے دستبردار کر دیا گیا. ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. یقیناً نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دیا گیا تھا تو آئین میں تبدیلی کر کے ان کو پارٹی کا صدر بنائے گا. یقیناً پارٹی کو اس بارے میں علم بھی ہوگا، جیسے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بے شمار تقاریر میں عدلیہ مخالف تقاریر اور توہین عدالت بھی کرتی رہی. ایسے بہت سے بیانات جو ان کی جانب سے آتے رہے. اس سارے تناظر میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اردو پوائنٹ کو وقت دینے کا. نواز شریف صاحب پارٹی صدارت سے بھی دستبردار ہو گئے، انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل قرار دیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے، کیا مسلم لیگ نواز کو اس چیز کا علم تھا کہ وزارت عظمیٰ سے ان کو نااہلی کے بعد پارٹی کا صدر بنانا اور پھر اس کے بعد پارٹی کے صدر سے بھی ان کو نااہل قرار دیا گیا؟ کیا نون لیگ اس چیز سے واقف تھی کہ ایسا کچھ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جو بوتا ہے وہ اس کو کاٹنا ہے، اور یہ مت کوئی ذہن میں رکھے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کی قیمت کیا ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ پہلے دن سے جب سے یہ پیناما کا ایشو شروع ہوا تو ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے چونکہ کورٹ میں اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے، جے آئی ٹی میں کچھ نہیں کہہ رہے، پھر اب نیب کورٹس میں جو ہے ان کے پاس اپنے ڈیفینس کے لیے کہنے کے لیے نہ کوئی منی ٹریل ہے، نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے اور نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ہے. لہٰذا وہ اب کیا کر سکتے تھے کہ اس کو نہ زیادہ سے زیادہ پولیٹیسائز کیا جائے. یہ ان کو 100% پتا تھا کہ ان کی کنوکشن ہونی ہے. اس میں ان کو یہ آج بھی یہ پتا ہے کہ کنوکشن کے بعد ان سارے کیونکہ ثبوت جو ہے وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے. جے آئی ٹی نے جو ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھے کیے ہیں، جو شہادتیں اور گواہیاں ہیں، وہ کسی طرح بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے گمراہ کریں، ورغلائیں، واویلا مچائیں اور ان لوگوں کو یہ کہیں کہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کتنی جاتی ہوئی، مجھے انہوں نے نااہل کر دیا. تو یہ نیریٹو اور بیانیہ نون لیگ نے جان بوجھ کے پلان کیا ہے، انجینئر کیا ہے، اور یہ بڑی سیاسی چال ہے ان کی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ نااہلی ہے، جس دن انہوں نے پارلیمنٹ سے ان کو اپروو کروایا اس شک کو، اس دن بھی ان کو پتا تھا کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جانی ہے. لیکن یہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے ہم ٹائم بائی کریں، ہم اتنا اس بیانیے کو پبلک تک لے جانے کے لیے ہمیں اتنا وقت ملے کہ نواز شریف ایز اے پارٹی صدر وہ تمام فیسلٹیز انجوائے کریں اور وہ پارٹی کی صدارت کے حوالے سے پبلک موبلائزیشن کریں. یہ پولیٹیکل ٹرکس جو تھی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ پہ در پہ جلسے کر کے ان جلسوں میں وہ اپنا بیانیہ عوام تک پہنچایا. میں 18 سال سے ایکٹیو پالیٹکس میں ہوں، 10 سال پارلیمنٹ میں رہی ہوں، تو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب آپ حکومتوں میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، تو آپ کی پبلک آپ کے ساتھ کس طرح جڑتی ہے. اور جب آپ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگلی حکومت میں یہ نہیں ہوں گے، تو کس طرح لوگ جو ہے وہ آپ سے دور ہٹتے ہیں. بالکل. چونکہ یہ 3 حکومتیں ہیں ان کی، وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، ضلعی حکومتیں بھی ان کے ڈی سی اوز اور ڈی پی اوز اور تمام تھانے اور کچہریوں پہ ان کے قبضے ہیں. اس لیے یہ اس وقت آپ یہ بیانیہ بک رہا ہے یا اس بیانیے پہ لوگ ایگری کر رہے ہیں، یہ پٹواری کے ستائے، خانہ کلچر کے متاثرین اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر جکڑی ہوئی غریب عوام
اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پٹواریوں کے کہنے پہ یا ان کے کونسلرز اور چیئرمینوں کے کہنے پہ نالی گلی اور گٹر کھلوانے کے چکر میں اگر جلسے میں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا وہ مجبور لوگ ہیں اس سسٹم سے ستائے ہوئے ہیں. اور یہ گلا سڑا جو ہمارا نظام ہے اس میں جس طرح سے یہی سب سے بڑا المیہ اور ظلم ہے اس پاکستانی پولیٹیکل لینڈسکیپ کا کہ اس نے عام بندے کو امپاور نہیں کیا. اور یہاں جو لوگ اقتدار میں آئے یا رہے انہوں نے کوشش کی کہ ادارے مضبوط نہ ہوں, شخصیات مضبوط ہوں اور اداروں کو جب وہ چاہے اپنے متحد کر لیں. تو یہ 70 سال کا جو کلچر تھا وہ نئی ایک سیاسی حد و حال اس چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد سیاسی سطح پہ بھی جو پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے وہ چینج ہوگی کیونکہ اب ایسا نہیں چلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک نیریٹو جو نواز شریف صاحب کی جانب سے آتا ہے, مریم نواز صاحبہ جو جلسوں میں یہ کہتی رہی کہ جی 20 کروڑ عوام کے ووٹ کے تقدس کا پامال کیا گیا, رون دیا گیا. اچھا پھر اداروں کے خلاف بھی باتیں کرنا اور جو ان کے خلاف فیصلے ہیں اس کو بھی نہ ماننا. اب سوال یہ ہے کہ ایک جو غریب آدمی ہے جس پہ عدالتوں میں کیس ہیں یا اس کے خلاف کوئی کیس آتا ہے, اگر وہ بھی اٹھ کے یہ کچھ ہی کرنا شروع کر دے, ایک لیڈر ہونے کے ناطے جب یہ کچھ ہو رہے ہیں کہ عدلیہ مخالف فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا, تو پھر یہ تو بڑا ایک مشکل لمحہ بن جائے گا عوام کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام نے کہاں ان کو یہ لائسنس دیا اور سرٹیفکیٹ دیا. ان کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ آپ اگر اس کا اسٹیٹسٹکس انالیسس کریں تو وہ چند لاکھ ہیں. جی ہاں, وہ چند لاکھ ووٹر کی بیس پہ 22 کروڑ عوام کی سینٹیمنٹس یا پلس کو چیک نہیں کر سکتے. اب دوسری بات یہ کہ یہ مان لیا جائے کہ وہ 2/3 اکثریت 5 ڈویژن میں, یہ بار بار میں کہتی ہوں اور یہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ حکومت پاکستان نہیں ہے اس وقت. یہ اس وقت حکومت پنجاب ہے اور وہ بھی 6 ڈویژن پہ مشتمل حکومت ہے جس میں پنڈی ڈویژن, گجرانوالہ ڈویژن, فیصل آباد ڈویژن, لاہور ڈویژن اور سرگودا ڈویژن اس پہ مشتمل یہ حکومت ہے. اور اس کے 92 MNA جب الیکٹ ہو گئے ڈویژن سے تو ان کے باقی لوگ آزاد جو 41 تھے انہوں نے جوائن کیا. پھر اس کے بعد ان کو جو ہے ریزرو سیٹ ملی تو پھر جا کے انہوں نے 170 کی سادہ اکثریت لی. جب انہوں نے سادہ اکثریت لی تو پھر فاٹا اور دیگر جو ممبران کے ان کے ساتھ جے وی میں آئے جو بلوچستان سے انڈیپینڈنٹ جیتے تھے یا ادھر ادھر سے, ان سب نے مل کے اس حکومت کو 2/3 اکثریت دلوائی. تو یہ اسٹارٹ جو ہے وہ 6 ڈویژن سے ہے. تو 6 ڈویژن کا مینڈیٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کا مینڈیٹ نہیں ہو سکتا اور اس لیے اس بیانیے کی ہی نفی کرتی ہے ان کی سوچ کہ یہ پاپولیرٹی کے بیس پر مجھے بتائیں کہ کوئی بھی جتنا مرضی پاپولر ہو جائے, جتنا مرضی وہ طاقتور ہو جائے, کیا آئین سے بالا تر ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کا قانون جو ہے سپریم نہیں رہتا, کیا وہ مادر سے ادھر آزاد ہو جاتا ہے اور وہ جو مرضی کرتا پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا؟ تو یہ مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک ریاست ہے جو اس ملک کے آئین کے تابع ہے اور اس ریاست کو انہی آئینی پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے چلنا ہے اور ہر ادارہ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور کسی ایک شخص کی خواہش پہ ریاست کے مفادات کو گروی نہیں رکھا جاتا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بالکل آپ نے بجا فرمایا کسی ایک شخص کی خواہش پہ ہم ریاست کو گروی نہیں رکھتے. ڈاکٹر فردوس عاشقوان ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ لائن پہ ہمارے ساتھ تھیں. یقیناً کسی ایک شخص کے فیصلے پہ آپ پورے پاکستان کو گروی نہیں رکھ سکتے, پورے پاکستان کو سٹیک پہ نہیں لگا سکتے. عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا یقیناً فرض ہے اور اس کو ماننا منون ماننا ذمہ داری بھی ہے. اور عدالتیں جب فیصلے کرتی ہیں تو بہت کسی بیس کے اوپر کرتی ہیں, کسی وجوہات کے اوپر کرتی ہیں. یقیناً یہ فیصلے جو آتے ہیں وہ ان فیصلوں کو ماننا, ان کا احترام کرنا ذمہ داری ہر شہری کی بھی ہے, چاہے وہ لیڈر ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, چاہے کوئی بھی ہے. ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو یقینی طور پہ مانا جائے. اور ایک فضا جو ہے پولیٹیکل فضا, یقیناً پولیٹیکل پارٹیز ایک فضا بلند کرتی ہیں جس میں اپنا نیریٹو پیش کرتی ہیں. نیریٹو پیش کرنا آپ کا حق ہوتا ہے, لیکن ایسا نیریٹو جو کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرے,
جو اداروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بات کریں، ایسا نیریٹو یقیناً ایک بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ملک کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اور انٹرنیشنلی جو امپیکٹ پڑتا ہے اداروں کی جو آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں اور ان کے مخالف جو گفتگو کی جاتی ہے، تقاریر کی جاتی ہیں، اس کا امپیکٹ کبھی بھی اچھا نہیں پڑا اور ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے تمام اداروں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے تباہ کی، ساتھ سن وفا کی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ چلڈرن اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔